الرحمن الرحیم۔ تو احباب ذی وقار، ہم آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، زکوٰۃ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا حکم دیا، اس کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر سال میں ایک بار جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے جو اس کے پاس مال ہے اس پر ایک سال جو ہی پورا ہو اور مکمل ہوگا، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کسی بھی بندے کے پاس اس کی ضروریات سے فالتو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک چیز کی قیمت کے برابر نقد رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا گھریلو ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود ہو، اس پر ایک سال گزر گیا، ایسی دولت پر 2.5% یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 40 میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اب قرض کی رقم نفی کرنے کے بعد جو اس کے پاس دولت ہوگی اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یعنی ایک بندہ مقروض ہے، لوگوں کا قرض دینا ہے، پیسے بھی موجود ہیں، اب جو قرض دینا ہے وہ رقم نکال کر باقی پر وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے نے کسی کو قرض دے رکھا تھا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی کسی کو اتنے پیسے بطور قرض دیے ہوئے تھے کہ وہ اتنی مالیت تھی، اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر اس وقت اس پر کرنا واجب ہوگی جب قرض وصول ہو جائے، جب قرض اس کو مل جائے گا، اس کو قبضہ ملے گا، وصول ہو جائے گا، تو اس پہ قرض وہ جو ملے گا تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گا اس وقت۔ اس طرح خواتین کے لیے سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ لازم ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہے۔ مال تجارت اور مال تجارت کے منافع دونوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ مال تجارت یعنی اتنی رقم جو بیان ہوئی اور اس کی منفعت جو اس سے نفع ہے، ان دونوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح علماء کے پاس لائبریری کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو مطالعے کے لیے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے، ایک عالم دین کی ضرورت ہے کتابیں، تو اس پہ اسی طرح زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بینکوں میں جو ملازمین ہیں جی بی فنڈ کی رقم، کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو اس پہ زکوٰۃ ہے، مگر ادا اس وقت کرنا واجب ہوگی جب وہ پیسے اس کو مل جائیں گے۔ زکوٰۃ اس پہ بھی ہو، لیکن ادا اس وقت کرنا ہوگی جب مل جائیں، وصول کر لیں۔ جب تک وصول نہیں کریں گے اس وقت تک ادا کرنا واجب نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ کے میں نے بنیادی مسائل، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مال پر بھی ہے، پیسے پر بھی ہے، سونے اور چاندی پر بھی ہے، آگے انشاءاللہ کچھ چیزیں ذکر کریں گے۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ کی دوسری قسم عشر ہے جو فصلوں پر ہوتا ہے، جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اونٹوں کی، بکریوں کی، بھیڑوں کی، یعنی جو حضرات جانور رکھتے ہیں ان پر بھی ہے، لیکن ان کی مقدار اور ان کا تعین انشاءاللہ آگے چند دنوں میں جو درس ہوں گے اس میں ہم بیان کرتے رہیں گے۔
مگر آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ جو مال یعنی کہ جو روپے ہیں یا سونا اور چاندی ہے، اگر اتنی ہو یعنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر پیسے، اور ان پہ 1 سال بیت جائے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ رمضان میں ہی دینی ہے یا رجب میں دینی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس دن پیسے آئے اس دن سے کاؤنٹ کریں، جو ہی 1 سال پورا ہو، جس دن سال پورا ہو اور پورا سال وہ رقم تیرے پاس تھی تو اس کا مالک تھا، اب اسی دن تجھ پر اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو چکی ہے۔ اب انتظار کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اسی دن تو اس کو، جس دن سال مکمل ہوا، جتنی بنتی ہے حساب کر کے وہ زکوٰۃ کے پیسے مستحقین تک دے دے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک نے جب زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے تو اس میں ایک قرابت دار یعنی اعزا رشتہ دار، مساکین، یتیم، اسی طرح رائے فی سبیل اللہ، مجاہدین، دین کے طلباء، دین سیکھنے اور سکھانے والے لوگ، اسی طرح آپ زکوٰۃ کا پیسہ صرف کر سکتے ہیں جو کسی کو غلام خرید کر آزاد کرنا، کیونکہ غلامی کا دور نہیں۔ اب کوئی قید ناحق کسی کی گردن پکڑی ہو، قید ناحق طور پہ کوئی قید ہو، تو اس کو چھڑانے کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، اپنا مال کسی کے بیمار کو علاج کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، اسی طرح بھوکھوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مصارف زکوٰۃ ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ نہیں دے سکتے، کس کو؟ اپنے والدین کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، آل سادات کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، یعنی کہ آل سادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضور کی جو اولاد ہے، سید پاک ہیں جو، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے آپ۔ ان کو ویسے خدمت کریں گے۔ اگر کوئی سید غریب ہے اور غربت ہے اور آپ جانتے ہیں، اس کی زکوٰۃ سے مدد نہیں کرنی، اس کو ویسے اس کی خدمت کریں، اس کی بارگاہ میں ویسے پیش کریں۔ اپنے ماں باپ کو جو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح جو عورت بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے نانا نانی کو نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ آپ اوپر دادا دادی، ان کو زکوٰۃ سے نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ مال ہے، میل ہے اس مال کا، تو میل کچیل والدین پر خرچ نہیں کیا جاتا، والدین پر اصل مال خرچ کیا جاتا ہے، اصل مال میں سے۔ اسی طرح آپ جو زکوٰۃ ہے، یہ سب سے پہلے اس کے مصارف اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ان پر خرچ کی جائے، ان پر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ باقاعدہ خرچ کرو۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے 1403 نمبر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ نے اس کو دولت دی مگر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی طرح بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ سانپ اسے بانچھوں یعنی اس کے منہ سے پکڑے گا اور پھر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیات مقدسہ بھی تلاوت فرمائی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو جان بوجھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ دینے کے لیے حساب کرنا شرط ہے، یہ بات یاد کر لیں۔ پہلے آپ کیلکولیشن کریں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، پھر اس کا حساب کریں اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔
اب وہ ज़कात के पैसे अलग करें। अब उनको आप किसी एक को देना चाहें या चंद अफराद को दें, फिर ज़कात अदा होगी। आप हमारे यहाँ एक रिवाज चला हुआ है, यानी हिसाब कोई नहीं, वैसे ही 10-20 लाख निकाला और आटा खरीद कर वो जनाब बांट दिया। जब उससे कहें ज़कात, कहता मैंने इतने लाख रुपया खर्च कर दिया है। भाई उसकी ज़कात अदा नहीं हुई, उसने तो हिसाब ही नहीं किया। हिसाब पहले करें, और ज़कात तो उस माल पर है जिस पर साल मुकम्मल हो गया। जिस माल पर साल मुकम्मल नहीं हुआ उस पर ज़कात भी नहीं है। इसी तरह ज़कात जो है, इसी तरह आपके घर के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों पर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके घर में गाड़ी है, आपके इस्तेमाल में है, उस पर ज़कात नहीं है। चाहे वो 3 गाड़ियां ही क्यों नहीं है, वो इस्तेमाल हो रही हैं, ज़कात नहीं है। आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो चाहे जितना बड़ा भी हो, अगर आपकी रहायश उसके अंदर है तो उस पर ज़कात नहीं है। वो इसी तरह अगर कोई घोड़ों पर सवारी करता है और घोड़े उसने रखे हुए हैं, उस पर ज़कात नहीं है। एक आदमी ने औजार रखे हुए हैं, याद रखो, यानी कि जैसे फैक्ट्रियों के अंदर है, औजार से माल बनता है। अब उन औजार और मशीनरी पर नहीं है ज़कात, उनसे जो मनफत होगी, जो तिजारत का सामान बनाया जा रहा है, उस पर ज़कात देना होगी। औजार पर ज़कात, यानी एक बात, आदमी आदमी के पास गाड़ी है, वो उसको चलाकर अपनी रोजी रोटी पूरी कर रहा है, अपनी रोजी रोटी पूरी करता है, तो अब उस गाड़ी पर नहीं है, वो उसकी ज़रूरतें पूरी कर रही है, उससे जो चीज़ हासिल होती है उस पर ज़कात होगी। तो इसलिए ज़कात के ये चंद मसाइल, और इसलिए नबी हज़रत इब्ने उमर पाक फरमाते हैं, माल में ज़कात उस वक़्त तक लाजिम नहीं जब तक उस पर पूरा साल न गुजर जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये दीन के मसाइल सीखने की तौफीक बख्श दे।